الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما وعملا وفهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کم الحاکمین کی ذات بابرکات کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق و مالک داتا گنج بخش ہے مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والا ڈوبتی کو پار لگانے والا ہے فعال لما یرید علی کل شیء قدیر کی طاقتوں کا مالک ہے انگن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے جو ساقی کوثر شاف محشر شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین ہے رحمت اور بخشش کی دعائیں صحابہ کرام تابعین اعظام فقہاء دین ائمہ دین اور قیامت تک آنے والے موحد مسلمانوں کے لیے حضرات ذی وقار ایک بہت ہی اہم موضوع شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حوالے سے چند معروضات گزارشات احباب کی نظر کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کم الحاکمین مجھے شرح صدر کے ساتھ کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے ہم سب کو سنا کر اس پر پھر کما حق ہو عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عنایت فرمائے اللہ رب العالمین نے
اس آیت کریمہ میں جو میں نے ابھی شروع میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، فرمایا کہ نماز کو قائم رکھیے آفتاب کے ڈلنے سے لے کر رات کے تاریکی اور فجر کے وقت قرآن کو جو ہے اس کی تلاوت کیجیے۔ فجر کا جو وقت ہے وہ فرشتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں۔ رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کیجیے۔ یہ زائد عبادت جو ہے آپ کے لیے ہے، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کر دے گا۔ اور یہ جو مقام محمود ہے، مقام وسیلہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، مقام شفاعت بھی اسی کو کہا جاتا ہے۔ اللہ نے سورہ کوثر کے اندر جس طرح فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، حوض کوثر۔ اور یہ وہی مقام ہے کہ جہاں پر کھڑے ہو کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی سفارش کریں گے، آپ کو پانی پلائیں گے، امت کے لوگوں کو اسی نہر سے جو ہے اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے۔ اور جس شخص نے اس کوثر کو پی لیا، ایک گھونٹ 50,000 سال کا جو دن ہے وہ بڑی ہی راحت فرحت خوشی کے ساتھ گزر جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ اتنا قیمتی اور پیارا جو پانی ہے جس کو حوض کوثر کہا جاتا ہے، اس مقام کو بھی علماء نے وہی مقام یعنی مقام محمود، مقام وسیلہ کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر بیدی لواء الحمد ولا فخر وما من نبی یومئذ آدم۔ فرمایا کہ میں آدم کی تمام اولاد کا سردار ہوں قیامت کے دن بھی، اور لوائے حمد جو ہے اللہ کی حمد کا جھنڈا وہ میرے ہی ہاتھ میں ہوگا، اور ساری کائنات جو ہے وہ اسی جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ یہ اللہ سرداری مجھے عطا فرمائیں گے۔ اول من تنشق عنہ الارض، کہ سب سے پہلے جس کی قبر جو ہے وہ شق ہوگی، کھلے گی، وہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی۔ سارے انبیاء سے پہلے، سارے اولیاء سے پہلے، صحابہ کرام سے پہلے، تابعین سے پہلے، ساری کائنات کے انسانوں سے پہلے جس شخص کو، جس شخصیت کو اٹھایا جائے گا وہ میں ہی ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا قیامت کے روز میدان محشر میں سب لوگ اپنے اپنے مقام پر کھڑے ہو جائیں گے۔ سورج جو ہے وہ ایک نیزے کی یا ایک میل کی دوری پر، اور یہ بھی آیا ہے کہ سلائی کی دوری پر، جو سرمے کی سلائی ہوتی ہے اس کی دوری پر، اور لوگ جو ہے وہ پریشان ہوں گے۔ مومنین جو ہیں ان کے ٹخنوں تک پسینہ، ذاکرین جو ہیں اللہ کو یاد کرنے والے دنیا میں رہ کر، ان کے پسینے کا حال یہ ہوگا کہ کسی کا ٹخنے تک، کسی کا گھٹنے تک، کسی کا کمر تک۔ اور جو باغی ہیں، بغاوت کرنے والے، اللہ کی حکم عدولی کرنے والے اور اسی کے اندر زندگی بسر کر کے آنے والے، کافر، منافق، مشرک، یہ تو اپنے ہی پسینے کے اندر غوطے کھا رہے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا 1000 سال جو ہے 50,000 سال میں وہ اس قدر تنگ اور خطرناک ہوں گے کہ لوگ بالبلا اٹھیں گے کہ اب کون ہے کہ جو باری تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو
اور حساب و کتاب کے شروع ہونے کا کہہ دے کہ بس اپیل ہو جائے اور اب جو ہے مزید سختی برداشت نہیں ہونے والی، اس وقت پھر لوگ جائیں گے سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس، کہیں گے کہ یا آدم صفی اللہ، آپ اللہ کے پہلے وہ شخص ہیں جس کو بنایا تھا اللہ نے اپنے ہاتھوں سے، آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش ہمیں امید ہے قبول ہوگی۔ لوگ کہیں گے آدم علیہ السلام کو، لیکن حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اپنا ہاتھ کھڑا کریں گے کہ نہیں، میں وہ نہیں ہوں کہ جو ہاتھ آج آپ کی سفارش کے لیے اپنا ہاتھ کھڑا کر سکوں، آپ کسی اور کے پاس جائیے۔ لوگ سیدنا نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، فرمایا جائے گا نوح علیہ السلام کی طرف سے بھی کہ نہیں، مجھے تو ڈر لگتا ہے، میں اپنے مشرک بیٹے کی سفارش کر بیٹھا تھا تو اللہ نے اس وقت مجھے جو ہے وہ تنبیہ کر دی تھی، انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، کہ آج کے بعد اگر آپ نے کسی مشرک کی سفارش کی تو سر سے تاج نبوت اتار کر کے جاہلوں میں کھڑا کر دوں گا، مشرک کے بارے میں سفارش نہ کیجئے، مجھے آج بھی ڈر لگتا ہے، میں تو سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا اللہ کے۔ اللہ کو سمجھیے کہ شرک سے، مشرک سے اتنی چڑ ہے، اتنا غصہ آتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ وہ نوح ہیں، 950 سال قرآن کہتا ہے مارے کھائیں تکلیفیں برداشت کی ہیں، کوئی اپنی جائیداد کا مسئلہ نہیں تھا، کوئی اپنا کوئی ذاتی رنجش نہیں تھی لوگوں سے، کس وجہ سے کھائی ہیں مارے؟ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ۔ کائنات کے لوگوں سورہ نوح پڑھ کے دیکھیے، 950 سال تک صرف ایک ہی ترانہ گاتے رہے لوگوں کے سامنے کہ لوگوں میں تجھے دعوت دیتا ہوں، در در کی پجارے ہو تم، چھوڑ دو در در پہ جھکنا، ایک اللہ کے سامنے آ کر کے جھک جاؤ۔ وہی تبلیغ جو آج ہمارے ساتھی کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین اور اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، بس یہ یقین تھا کہ جو 950 سال دعوت دی تو لوگوں نے قبول نہیں کیا، حق تھا کہ نہیں تھا بھائی؟ یہ تبلیغ جو تھی وہ حق تھی، سچ تھی کہ نہیں؟ سچی تھی، لیکن الحق مر، حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، جو بھی بولے گا وہ ستایا جائے گا، مارے کھائے گا۔ 950 سال تبلیغ کی ہے، لیکن جب بیٹے کی سفارش کی تو اللہ نے قبول نہیں کی۔ فرمایا یہ تیرا کیسے ہو سکتا ہے، جو میرا نہیں وہ تیرا کیسے ہے؟ یہ ساری زندگی تیرا نہیں بنا، میرا نہیں بنا، تیری بات نہیں مانی، تیری بات بھی تو میری بات تھی، میری بات تیری ہے، مانی نہیں ہے، اب اس کی سفارش میری بارگاہ میں نہ کرنا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کہیں گے مجھے اسی بات کا ڈر ہے، کہیں آج پھر سے نہ اسی کی جو ہے وہ قصہ شروع ہو جائے۔ نہیں، فرمایا کسی اور کے پاس جائیے۔ لوگ آئیں گے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی وہ ہستی، وہ شخصیت ہے، قرآن کہتا ہے، سماعت فرمائیے، فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے۔ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ یہ نہیں ہے کہ ابراہیم نے، ایک بات یہ ہے میں کہوں آپ کہیں کہ بھائی میرا فلاں دوست ہے، یا ہم اللہ کو اپنا دوست بناتے ہیں، ایک تو یہ بات، یا ابراہیم نے اللہ کو علیہ السلام اپنا دوست بنایا، ایک یہ بات ہے، اور ایک یہ ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست قرار دیا ہے، اور قرآن پاک میں مہر لگائی ہے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے کہ ابراہیم سے مجھے کتنا پیار ہے،
اس قرآن کو پڑھو اور سمجھ جاؤ۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم کی وفاؤں پر میں خود آسمان کا رب مہر لگاتا ہوں، کائنات میں ابراہیم سے زیادہ وفادار کوئی نہیں ہے۔ قرآن پاک ہے۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم کو ہم نے آزمایا، بار بار آزمایا، بار بار آزمایا، لیل و نہار آزمایا، صبح و شام آزمایا۔ جتنی میں نے آزمائش ابراہیم کی ہیں تم سوچ نہیں سکتے۔ قدم قدم پہ آزمائے گئے ابراہیم۔ اللہ رزلٹ کیا ہے؟ فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، میں پہلے ہی بتا رہا ہوں قیامت برپا ہونے سے میرا ابراہیم ہر امتحان میں کامیاب ہوا ہے اور کامیابی کا حق ادا کیا ہے۔ لوگ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے کہ نہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ وہ شخصیت ہے علیہ السلام کہ براہ راست اللہ جن سے کلام کرتا تھا قرآن ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، ان کے پاس وہ بھی کہیں گے بس بھائی میں نہیں آج کچھ کر سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیے، وہ روح اللہ ہیں، لوگ جائیں گے آپ اللہ کی روح ہیں، ہماری سفارش کر دیجئے، جان چھوٹ جائے، بڑے ہی تلخ حالات ہیں۔ فرمایا جائے گا کہ نہیں، لوگوں نے میرے جانے کے بعد مجھے اپنا الہ اور اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا، مجھے تو یہ ڈر ہے کہ اللہ کہیں یہی نہ پوچھ لے۔ وہ بھی نہیں جائیں گے، وہ بھی کہیں گے کہ بھائی ایک سٹیپ اور آگے جائیے، وہاں پر جائیے اور وہاں آپ کی بات سنی جائے گی۔ آپ میرے بعد آنے والے جس کی میں خوشخبری دے کر کے تمہیں گیا تھا، انہی کے پاس جائیے جن کا نام اس میں گرامی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بس آج انہی کے پاس جائیے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب یہاں پر رک کر کے تھوڑا سا یہ سن لیجئے، یہود جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہماری سفارش عزیر علیہ السلام کریں گے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم ان کی اولاد ہیں۔ واللہ نے اپنا بیٹا بنایا ان کو، ہمیں آگ میں کون پھینکے گا؟ ہماری سفارش وہ کریں گے۔ فرمایا نحن ابناء اللہ واحباہ، کہ ہم اللہ کی اولاد میں سے ہیں، نعوذ باللہ، بیٹے ہیں ہم اللہ کے، وہ ہم سے محبت کرتا، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہمیں کس نے پوچھنا ہے، جنتی اپنی ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ خیال ہے تمہارا تو پھر مر کے دیکھو پتہ چل جائے گا، کرو تمنا موت کی، میں تمہیں ماروں اور پھر تمہیں لگ پتہ جائے کہ کیا کیا بکتے ہو اور سوچتے کیا ہو۔ لیکن انہوں نے تمنا ہی نہیں کی، ان کو پتہ تھا کہ ہمارے عقائد کیا ہیں، سراسر عزیر علیہ السلام کے خلاف ہیں۔ عزیر علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں؟ نہیں، بلکہ وہ بھی یہی دعوت دیتے رہے ہیں جو 1,24,000 انبیاء کی دعوت تھی۔ کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ، کہ وہی ہے، اکیلا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے، اسی سے اپنی لو لگاؤ، امیدیں وابستہ کرو تو اکیلے اللہ سے کرو، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یہ دعوت تھی عزیر علیہ السلام کی۔ اس کے بعد عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہماری سفارش کریں گے۔ فرمایا کیسے وہ کریں گے؟ وہ بھی اللہ کے بیٹے ہیں۔ فرمایا کہ تمہارا یہ کہنا نہ حق ہے، غلط ہے۔ اب اس حدیث میں آیا کہ وہ بھی ہاتھ کھڑا کر دیں گے کہ میں آج سفارش نہیں کر سکتا۔ عزیز دوستو، کائنات کے سارے لوگ جمع ہو کر کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ساقی کوثر، شافع محشر، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ آپ نے فرمایا فَيَأْتُونِي فَانْطَلَقَ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ رَبِّي، کائنات کے سارے لوگ آئیں گے، میرے پاس جمع ہو جائیں گے،
مجھ سے کہیں گے کہ سفارش کیجئے، حالات بڑے تلخ ہیں، اب تو رہنا مشکل ہو گیا، ایک ایک لمحہ پہلے سے زیادہ سخت آ رہا ہے، اب سفارش کیجئے نا، آپ حبیب اللہ ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسی لمحے اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور سجدہ اتنا لمبا کروں گا کہ میں اپنے رب کو خوش ہی کر دوں گا، اپنے رب کو خوش کروں گا۔ آج مجھے وہ نہیں پتا میں کیا وہاں پر کہوں گا، لیکن مجھے وہ کلمات سکھلا دیے جائیں گے جن کلمات کے ساتھ میں نے اپنے رب کے سامنے اشک بہانے ہیں، آنسو گرانے ہیں اور اپنے رب کو منانا ہے۔ فرمایا کہ جب میرا رب دیکھے گا، اب یہ وہی دن ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، رب کائنات نے فرمایا کہ ہر ایک کو اپنی جان کی فکر ہوگی، پیغمبر ہے تو اپنی جان کی فکر لاحق ہے، صحابی ہے تو اپنی جان کی فکر، ولی ہے اولیاء اعظام میں سے ہے تو اس کو بھی اپنی جان کی فکر۔ قرآن اس بات کا شاہد ہے، اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، ہر ایک کہے گا کہ رب نفسی رب نفسی، اللہ آج بس مجھے بچا لے، باقی سب کے ساتھ جو تو نے کرنا ہے کر دے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن ایک شخصیت اس دن بھی ایسی ہوگی جو آنسوؤں کی برسات میں اللہ کے سامنے سفارش کرے گی، اپنی نہیں بلکہ اپنی امت کی لوگوں کی۔ رب نفسی کہا نہ سب نے، اور یہ کہہ رہے ہوں گے رب امتی رب امتی۔ اللہ کوئی اور سوال نہیں ہے، میں کچھ نہیں مانگتا، بس وہی سوال ہے آج بھی جو میں ساری زندگی کرتا رہا ہوں، سوال میرا وہی ہے۔ فرمایا جائے گا ارفع رأسک، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اتنا رو رہے ہیں، سر اٹھائیے نا، سل توتا مانگیے، کیا مانگتے ہیں آپ کو عطا کیا جائے گا، اشفع تشفع، کریے نا سفارش کس کی کرنا چاہتے ہیں ہم قبول کریں گے۔ لیکن یہ نہیں کہا کہ اب سر اٹھائیے جو جی میں آئے کر گزریے، نہیں، خالق اور مخلوق کا جو فرق ہے وہ قائم رہنا چاہیے۔ آپ مخلوق ہیں، میں خالق ہوں، میں آپ کا مالک ہوں، آپ غلام ہیں۔ اللہ خالق ہے اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ خالق و مخلوق کے درمیان فرق رہنا چاہیے، اسی لیے فرمایا کہ آپ مانگیے میں عطا کروں گا، آپ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں، مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں، آپ مانگتے اچھے لگتے ہیں، میں دیتا اچھا لگتا ہوں، یہ فرق واضح رہنا چاہیے۔ فرمایا جو آپ مانگیں گے میں قبول کروں گا، جس کی سفارش کریں گے میں قبول کروں گا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے ہر امتی کو لے آؤں گا، جہنم کے اندر ہے تو وہاں سے بھی نکال لاؤں گا، بڑے بڑے گناہ کرنے والے، لیکن یہ بات نوٹ رکھیے سب کی سفارش قبول ہوگی لیکن مشرک کی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ہر ایک کی سفارش میری قبول کی جائے گی، جس کے اوپر ہاتھ رکھوں گا وہ جنت کے اندر چلا جائے گا، لیکن ایک مشرک ہے وہ نہیں جا سکتا، کافر نہیں جا سکتا، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہی نہیں، ایمان نہیں لایا، منافق نہیں جائے گا۔ یہ تین شخص ایسے ہیں جو کبھی بھی جنت کے اندر نہیں جا سکتے۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں گنہگار ضرور ہیں، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں ایسی قبول ہوگی، فرمایا کہ سب کے سب کو نکال لاؤں گا۔ اور جس نے یہاں تک کہ رائی کے دانے برابر بھی ایمان تھا جس کے دل میں، اس نے اقرار کیا تھا لا الہ
الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب یہ بتلائیے قیامت کے دن آپ کی سفارش کا حقدار کون ہوگا؟ ابو ہریرہ سے فرمایا مجھے امید تھی کہ یہ سوال بھی کرے گا تو ابو ہریرہ تو ہی کرے گا۔ حریص تھے نا ابو ہریرہ، علم کے حریص تھے، آپ کے زبان اقدس سے لبوں سے کب کوئی موتی نکلے اور ابو ہریرہ اس کو یاد کر لے یا لکھ لے، یہی طلب، یہی تڑپ، یہی بھوک، یہی پیاس تھی حضرت ابو ہریرہ کی۔ لوگ کہتے تھے کہ ابو ہریرہ کے بارے میں، بلکہ خود فرماتے ہیں کہ میں کبھی کبھی گر پڑتا، دوڑا، یوں لگتا جیسے بے ہوش ہو گیا ہوں، تو لوگ کہتے اس کو غالباً مرگی کا کوئی دورہ پڑ گیا ہے، اس وجہ سے بے ہوش ہے۔ لوگ آتے جاتے مجھے پوچھتے ہی نہ گزر جاتے پاؤں نیچے روند کر کے، حالانکہ مجھے دورہ نہیں پڑتا تھا۔ لوگ جو ہیں وہ کمائی کرتے، باہر چلے جاتے، تو میں صرف ایک ہی فکر میں ہوتا تھا کہ کب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کوئی الفاظ نکلے، کوئی جملہ نکلے، کوئی لفظ نکلے اور میں اس کو نوٹ کر لوں، کوئی آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا جو جملہ ہے وہ ضائع نہ ہو جائے، وہ ضائع نہ ہو جائے، مجھے یہی فکر رہتی تھی۔ اس لیے آج بھی لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے آخری 3 سال مسلمان ہوئے اور سب سے زیادہ حدیث بھی انہوں نے بیان کی ہے۔ یہ خود سے نعوذ باللہ گڑھتے تھے۔ فرمایا وہ مہاجرین و انصار جو اپنے اپنے کاروبار کے لیے نکل جایا کرتے، میں تو ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ پڑا رہتا تھا۔ اس وجہ سے یہ حدیثیں جو ہیں میں نے زیادہ بیان کی ہیں۔ تو عزیز دوستو، یہ وہ ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ایک اپنی فضیلت اور مقام علیحدہ سے رکھتے ہیں۔ موضوع ان کا بھی بڑا طویل ہے اگر ان کی ہی صرف شان بیان کی جائے۔ بہرحال فرمایا ابو ہریرہ مجھے امید تھی کہ تو ہی وہ شخص ہوگا جو یہ سوال کرے گا کہ قیامت کے دن آپ کی سفارش کا مستحق سب سے زیادہ کون ہوگا؟ فرمایا ابو ہریرہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ میری سفارش کا مستحق ہے، اور اس کے اوپر کار بند رہا۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین کا یہ خاص فضل ہے، احسان ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذان کے بعد جو شخص اس دعا کو سچے دل سے پڑھے گا تو میں اس کے لیے بھی سفارش کروں گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یہ دعا کے ترمذی کے اندر الفاظ ہیں، اس کے اندر وعدہ گھاٹا بھی کیا گیا ہے، لیکن صحیح جو سند کے ساتھ وہ یہ الفاظ ثابت ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ فرمایا جو اذان سننے کے بعد ان الفاظ کو پڑھتا ہے قیامت کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے حق میں اللہ کے سامنے سفارشی بن جاؤں گا۔ الہ العالمین اس بندے کو بھی جنت کا داخلہ عطا فرما دیجیے۔ تو اب یہ کوئی کام مشکل تو نہیں ہے، 5 اذانیں ہوتی ہیں، مسجد بھی آنا نہیں پڑے گا اس کام کے لیے، جہاں بیٹھے ہیں وہیں پہ اذان جاری ہے، آپ کو آواز آ رہی ہے، وہیں سے اذان کے کلمات کو جو ہے دہرائیے جو مؤذن کہہ رہا ہے، اس کے بعد رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیے اور اس کے بعد اس دعا کو پڑھیے۔ فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کی سفارش کروں گا۔ اب دیکھیے یہ تو اب ہمارے اوپر ہے، ہم اذان سن کے تنگ پڑ جائیں یا پھر اس فضیلت کو حاصل کر کے مقام پا جائیں۔ عزیز دوستو بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی وہ شخصیت ہے، وہ مبارک ذات ہے کہ جو دنیا میں بھی اپنی امت کی خاطر ہی روتی رہی ہے، فکر مند رہی ہے، اور حشر کے میدان میں بھی انہی نے اپنی امت کی فکر کرنی ہے۔ آج آئیے ہم بھی انہی کی فکر کریں جو
کبھی غاروں میں جا جا کر کے روتے رہے ہیں تو اپنی امت کے لیے، کبھی یاروں میں بیٹھ کے روتے ہیں، کبھی رات کے اندھیروں میں آدھی رات کا وقت گزر جانے کے بعد، جس طرح کے رات کو بھی مولانا اس حدیث کو بیان کر رہے تھے، حضرت اماں جان عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میں رات کے آخری پہر پہ اٹھی تھی، میں نے آپ کے بستر پر ہاتھ پھیرا، مجھے آپ نظر نہ آئے، محسوس نہ ہوئے، میں نے کہا ہو سکتا ہے باری میری ہے، کہیں اللہ کے رسول کسی اور بیوی کے گھر میں نہ چلے گئے ہوں۔ تو یہ کیا ہے، جب میں نے دیکھا تو آپ بقیع قبرستان کے اندر تھے، وہاں جا کر کے رات کے آخری پہر میں اپنی امت کے لوگوں کے لیے دعا کر رہے تھے، رب کو منا رہے تھے۔ وہ اتنی فکر کرنے والا، وہ جا جا کے پیارا جو غاروں میں رویا، امت کی خاطر پریشان ہویا، ہو جائے جان بھی جو قربان ان پر، لاکھوں کروڑوں سلام ان پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضیٰ، کثرت سے درود پڑھنے والا بھی آپ کی سفارش کا مستحق بن جائے گا۔ آؤ آج ہمارے حالات من حیث القوم من حیث الامت اس قدر گر چکے ہیں کہ ہر کام میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں جتے رہتے ہیں، کوئی سنت یاد نہیں، کوئی کام یاد نہیں ہے کہ کس معاملے میں کیا رہنمائی کی تھی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ آج ہم جو ہے اصلی سنی یعنی سنت پر عمل کرنے والا بن کر کے جسمانی طور پر لوگوں کے سامنے آئیں کہ یہ معاملہ میں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ میرے آقا نے اسی طرح فرمایا تھا، فلاں کام میں نے اسی لیے کیا ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب نے ایسے کیا تھا کیونکہ انہی نے ہمارے کام آنا ہے۔ تو آئیے ان کی سنتوں کو اپنائیے، اپنے معاملات میں، اپنے کاروبار میں، ہر کام کے اندر دیکھیے، کیونکہ کوئی کام جو ہے آپ نے ایسا نہیں چھوڑا جس کے اندر رہنمائی امت کی نہ کی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قدم قدم پر ان کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قبر کے اندر، حشر کے اندر اللہ سے دعا ہے اللہ انہی لوگوں کا ہمیں شمار فرما دے جو اس کے پیارے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے پیارے ہیں، اور جن کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول نے شفقت سے پیش آنا ہے، رحم کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو انہی کے اندر شمار فرما دے۔ جب تک ہم زندہ ہیں حالت اسلام پر، جب موت آئے حالت ایمان پر، آخری وقت پہ اللہ ہم سب کو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔